شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنوبه. میرے محترم سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کا پہلا ہفتہ گزار رہے ہیں، اور اس مہینہ میں ہم اللہ پاک سے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو اس مہینہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت و اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ کی خدمت میں ایک روایت پیش کرنی ہے۔ روایت میں ہے کہ اجلان ابو سہل نامی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا صحابی تھا۔ اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گزارش کی کہ فرزند رسول اوقفنی علی حدود الایمان، اے فرزند رسول مجھے آگاہ فرمائیے کہ ایمان کی حدیں کیا ہیں، ایمان کی حدود کیا ہیں۔ تو فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی 10 حدیں ہیں۔ پہلی حد ارشاد فرمایا شہادت واللہ الہ الا اللہ، اللہ پاک کی وحدانیت کی گواہی دینا اور اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ واحد ہے، یکتا ہے، اور خدا کی وحدانیت کی شہادت سے کیا مراد ہے؟ خدا کی وحدانیت کی شہادت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو ذات کے اعتبار سے ایک واحد ماننا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ اپنی صفات میں ایک ہے، کیوں؟ اس کی صفات عین ہی ذات ہیں۔ جب وہ ذات میں لا شریک ہے تو صفات عین ہی ذات ہیں، تو صفات کے اعتبار سے بھی وہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ واحد ہے، یکتا ہے۔ اسی طرح پروردگار عالم کی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ عبادت کرنی ہے عبد نے تو فقط اور فقط پروردگار عالم کی ہی کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی لے کے عبادت نہیں، وہی معبود ہے، اس بات کی گواہی دینا۔ اور اس طرح یہ جو افعال ہیں، زمین کا خلق ہونا، آسمان کا خلق ہونا، نظام ہستی کا چلنا، سورج کا مشرق سے طلوع ہونا، مغرب میں غروب ہونا، دن کا آنا، رات کا آنا، یہ دریا، یہ بحر و بر، ان تمام چیزوں کا خالق، مالک، اس نظام ہستی کو چلانے والا فقط اور فقط اللہ ہی ہے۔
اس نظام کائنات کے چلانے میں اللہ کے افعال میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس بات کی گواہی دینا یہ ایمان کی حدود میں سے ہے۔ اور ایمان کی دوسری حد ارشاد فرمایا وَشَهَادَةُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اس بات کی گواہی دینا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے وہ رسول ہیں، وہ نبی ہیں کہ جن کے بعد نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ تمام ہے، وہ ختمی مرتبت ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت پہ ایمان رکھنا اور پاک پیغمبر کی نبوت و رسالت کی گواہی دینا یہ حدود ایمان میں سے ہے۔ اور تیسری حد ارشاد فرمایا وَالْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اس بات کا اقرار کرنا کہ جو کچھ اس کے پاس آیا ہے، یہ نعمات، یہ احکام خداوندی، یہ نعمات خداوندی، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ جو کچھ انسان دنیا میں دیکھتا ہے، دنیا میں پاتا ہے، جو نعمات پاتا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں عطا کرنے والا اللہ ہے۔ اس بات کا اقرار کرنا کہ جو کچھ میرے پاس ہے، جو کچھ میرے پاس آیا ہے رزق کی صورت میں اور نعمات کی صورت میں، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، اس بات کا اقرار کرنا ایمان کی حدوں میں شمار ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز، چوتھی چیز ارشاد فرمایا وَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسِ، صلوات الخمس، نماز 5 گانا ادا کرنا، یہ ایمان کی حدود میں شمار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح 5ویں چیز ارشاد فرمایا وَأَدَاءُ الزَّکَاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا حدود ایمان میں سے ہے۔ 6ٹھی چیز ارشاد فرمایا وَصَوْمُ شَہْرِ رمضان، ماہ رمضان کا روزہ رکھنا یہ حدود ایمان میں سے ہے۔ اور ہم ماہ صیام گزار رہے ہیں، اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے، میں گزشتہ درس میں بھی عرض کر چکا تھا کہ یہ وہ عبادت ہے کہ جس کے متعلق خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پروردگار عالم سے حدیث قدسی نقل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کی ذات کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو فقط اور فقط میری ذات کے لیے ہے، اور میں ہی اس عبادت کی جزا دینے والا ہوں۔ جس طرح روزہ رکھنا عبادت ہے، اسی طرح کسی مومن کا روزہ افطار کروانا بھی عبادت ہے۔ اور روایت میں ہے کہ جو شخص کسی مومن کا روزہ افطار کرواتا ہے تو پروردگار عالم اس روزہ افطار کروانے والے کو وہی ثواب عطا کرتا ہے کہ جو روزہ رکھنے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور خطبہ شعبانی کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص آتش جہنم سے نجات چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مومن بھائی کا روزہ افطار کروائے، ولو کھجور کے آدھے دانے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، یا پانی کے ایک گھونٹ کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو وہ افطاری، تاکہ اس روزہ افطاری کے ذریعے وہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے۔ اور اسی طرح 7ویں چیز جس کو حدود ایمان میں سے قرار دیا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے، وہ حج البیت، خانہ خدا کی حج زیارت کرنا، خانہ خدا میں مناسک حج کو انجام دینا، یہ حدود ایمان میں سے ہے۔ اور اسی طرح 8ویں چیز ارشاد فرمایا وَوِلَایَتُ وَلِیِّنَا، ہمارے دوست کے ساتھ دوستی رکھنا یہ حدود ایمان میں سے ہے۔ اور بہت ساری روایات میں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
احادیث کے اندر اور ائمہ طیبین الطاہرین علیہم کی روایات کے اندر یہ بات واضح ہے کہ جو شخص ہمارے چاہنے والے سے محبت کرتا ہے گویا وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے کہ محب اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرنا۔ اور اسی طرح اگلی چیز ارشاد فرمایا، نامی چیز، وَعَدَاوَةُ عَدُوِّنَا، اور جو شخص ہم سے دشمنی رکھتا ہے اس دشمن کے ساتھ نفرت کا اظہار کرنا۔ وہ دشمن جو دشمن اہل بیت ہے، جو دشمن خدا ہے، جو دشمن رسول ہے، جو دشمن علی ہے، جو دشمن اہل بیت علیہ السلام ہے، اس کے ساتھ نفرت کرنا یہ ایمان کی حدود میں سے شامل ہے اور ایمان کی حدود سے قرار دیا گیا ہے۔ اور اگلی چیز ارشاد فرمایا، وَالدَّخُولُ مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین کے ساتھ گزر بسر کرنا یہ ایمان کی حدود میں سے ہے۔ اور خود خداوند متعال نے بھی اپنی کتاب کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا اے صاحب ایمان، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور اہل بیت علیہ السلام سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی سچا نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھ کو اہل بیت علیہ السلام کے دامن کے ساتھ متمسک رکھیں تاکہ ہم ان تمام حدود ایمان کی پاسداری کر سکیں۔ آخر میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو ان حدود ایمان کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔